بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نحو کی چند بنیادی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم کچھ 2-3 اسباق میں آسان نحو جو کتاب ہے اس کے 2-3 سبق 4 تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نحو قاسمی کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لفظ۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ کتاب میں جو اس کی تعریف لکھی گئی ہے، جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے گی وہ 2 طرح کی ہوگی۔ یا تو جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا کچھ مطلب ہوگا، معنی ہوگا، یا جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی مطلب و معنی نہیں ہوگا۔ جیسے ہم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، چائے وائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں چائے وائے پی لی، کھانا وانا کھا لیا، روٹی ووٹی کھا لی، کپڑے وپڑے دھو لیے۔ تو یہ چائے اور وائے، چائے کا تو مطلب ہے، چائے کا معنی ہے، وائے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں لفظ ہیں۔ کیوں؟ چائے بھی انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بولی ہے، اور وائے بھی انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، لیکن ایک کا معنی نکلتا ہے، دوسرے کا معنی نہیں نکلتا۔ تو چائے وائے، روٹی ووٹی، کپڑے وپڑے، کتاب وتاب، قلم ولم، تو یہ جو پہلے والا ہے اس کا تو معنی نکلتا ہے، لیکن یہ جو دوسرے والا ہے اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ اس کا کوئی معنی نہیں نکلتا ہے۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ لفظ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جس کا معنی نکلتا ہے، دوسرا وہ جس کا معنی نہیں نکلتا ہے۔ جس کا معنی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع۔ جس کا معنی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں موضوع، اور جس کا کوئی معنی نہیں نکلتا اس کو کہتے ہیں مہمل، مہمل بیکار۔ لفظ کی پھر کتنی قسمیں نکلیں گی؟ اس لفظ کی 2 قسمیں نکلیں گی، ایک موضوع، دوسرا مہمل۔ موضوع وہ جس کا کوئی معنی ہوگا، جس کا کوئی مطلب ہوگا۔ مہمل وہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ جیسے کتاب والے نے مثال دی ہے، لفظ زیدن۔ زیدن نام ہے، زیدن عربی کے، اسی کا الٹا کر دو آپ، دیزن بنا لو، دیزن۔ زیدن تو مطلب ہے، یہ نام ہے اور اس کا مطلب ہے، لیکن اسی کا الٹا کر دیا دیزن، تو دیزن کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی مطلب نہیں۔ اسی طرح آپ نے لفظ دیکھا رجلن، رجلن مطلب آدمی۔ اب آپ اسی کو اگر لجورا بنا لو الٹا کر کے، لجورا، لجورا الٹا اس کا بنا لو، تو یہ بھی لفظ ہی ہے، کیونکہ انسان کے منہ سے نکلا ہے، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور یہ بھی لفظ ہے، انسان کے منہ سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے، اس کا معنی نہیں ہے۔ تو جس کا معنی ہوگا اس کو ہم موضوع کہیں گے، اور جو بے معنی ہوگا، جس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہوگا، اس کو ہم مہمل کہتے ہیں۔ تو اب جب ہمارے پاس موضوع اور مہمل 2 آ چکے ہیں، تو مہمل کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے لفظ موضوع کو پڑھنا ہے جس کا کوئی معنی نکلے گا، تو بے معنی لفظ کو پڑھنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ لفظ کی 2 قسمیں ہوگی، لفظ کی نکلی 2 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک کو ہم کہیں گے موضوع، اور دوسرے کو ہم کہیں گے مہمل۔ آپ ایسے سمجھ لیں، لفظ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات، چاہے وہ معنی دار ہو چاہے وہ بے معنی ہو، معنی دار ہوگی تو موضوع کہلائے گی، اور بے معنی ہوگی تو مہمل کہلائے گی۔
अब मौजू को मानादार कहते हैं और मुहम्मल बेकार बेमाना बात। तो हमें अब पढ़ना कौन सा है? मौजू, क्योंकि बेकार बात को किस लिए पढ़ेंगे। तो आप ऐसे समझ लें, लफ्ज़ एक शख्स है, इसके दो बेटे हैं, एक का नाम मौजू है, दूसरे का नाम मुहम्मल है। मौजू की आगे से औलाद हुई, लेकिन मुहम्मल की कोई औलाद नहीं हुई। ये बे औलादा बेचारा यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि इसको पढ़ना नहीं है, लिहाजा ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब ये कहते हैं ये जो लफ्ज़ मौजू है, यानी मानादार जो लफ्ज़ है, इस मानादार की भी दो किस्में निकलेंगी। कितनी किस्में? दो किस्में। कैसे दो किस्में निकलेंगी? ये जो मानादार लफ्ज़ है, ये कभी ऐसा होगा कि हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कभी दो, कभी तीन, कभी 10। जैसे मैंने कहा कलम, खामोश हो गया, तो ये एक ही लफ्ज़ है। किताब, खामोश हो गया, तो ये एक लफ्ज़ है। और मैंने कहा जैसे ये बोर्ड है, कैमरा है, मोबाइल है, ये चश्मा है, टोपी है, अलग अलग अगर हम हर चीज़ को बोलेंगे तो ये एक होगा। जैसे ये हमने कहा कलम, किताब, तो ये एक लफ्ज़ है। कलम एक लफ्ज़ है, किताब एक लफ्ज़ है। अगर मैं कहूँ मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है, या हामिद का कलम, हामिद का कलम, राशिद की किताब, राशिद की किताब। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। कलम एक ही लफ्ज़ है, किताब एक ही लफ्ज़ है। मेरे पास कलम है, एक, दो, तीन, चार लफ्ज़ हैं। हामिद का कलम तीन लफ्ज़ हैं। राशिद की किताब तीन लफ्ज़ हैं। तो अब जो मानादार होगा उसकी दो सूरतें निकलती हैं, या तो वो एक ही होगा या वो बहुत सारे होंगे। जो एक है, एक को हम कहते हैं मुफरद मुफरद। और ये जो एक, दो, तीन, चार मिलकर बन रहा है, इसका नाम मुफरद नहीं होता है, इसका नाम मुरक्कब होता है। मुरक्कब। और मुरक्कब बनता किससे? मुफरद ही से बनता है। जैसे मेरे, ये एक मुफरद है, पास ये दूसरा मुफरद है, कलम ये तीसरा मुफरद है, ये चौथा मुफरद है। तो ये सारे मुफरद मिले, जब ये मिल गए तो अब इनको मुरक्कब कहा जाएगा। हामिद का कलम, हामिद अलग से एक मुफरद था, का अलग से एक मुफरद था, कलम अलग से एक मुफरद था, लेकिन सबको जब जोड़ा तो अब ये मुफरद जोड़कर मुरक्कब बन गए। राशिद एक मुफरद था, की दूसरा मुफरद था, किताब तीसरा मुफरद था। जब इन तीनों को हमने जोड़ा, मुरक्कब बनाया, तो ये जब तीनों को जोड़ा तो ये मुरक्कब बन गया। तो अब मानादार जो मौजू है, इसकी दो किस्में निकलेंगी। या तो इंसान मानादार लफ्ज़ जो बोलेगा वो एक होगा, जैसे कलम, किताब, या जो मानादार हैं वो एक से ज़्यादा होंगे। तो दोनों सूरतों में अगर एक है तो इसको हम मुफरद कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा लफ्ज़ आ गए तो इसको हम मुरक्कब कहते हैं। तो अब लफ्ज़ मौजू की फिर से दो किस्में निकलेंगी। एक को हम मुफरद कहेंगे और दूसरे को हम मुरक्कब कहेंगे। मुफरद कौन सा? जो एक ही लफ्ज़ होगा। मुरक्कब कौन सा? जो एक से ज़्यादा होगा। गोया मुरक्कब के लिए कम से कम दो होने चाहिए। क्यों? अगर एक होगा तो वो मुफरद में आएगा, एक के साथ जो ही आप एक और जोड़ेंगे तो ये मुरक्कब बन जाएगा। मुरक्कब में दो कम से कम और ज़्यादा की कोई हद नहीं। जितने भी आप 10 अल्फाज जोड़ें, 20 जोड़ें, 30 जोड़ें, 40 जोड़ें, जितने आप जोड़ते जाएंगे वो बनते जाएंगे। अच्छा, इस मुफरद का दूसरा नाम कलिमा भी है। मुफरद का दूसरा नाम कलिमा भी है। तो अब ये जो एक लफ्ज़ है और एक माना बता रहा है, जैसे ये देखिए कलमुन, किताबुन, किताबुन,
یہ کلم ایک لفظ ہے، ایک معنی بتا رہا ہے، کتاب ایک لفظ ہے، ایک معنی بتا رہا ہے. یہاں پہ آپ کرو گے قلم حامد مضاف مضاف الیہ، قلم حامد، حامد کا قلم. تو دیکھیے قلم حامد یہ جوڑ ہو گیا ہے، اور جوڑ کر کتنے بن گئے ہیں؟ ایک قلم ایک حامد. تو جو ہی دو جڑیں گے اس کو اب مرکب کہیں گے، اس کو اب مفرد نہیں کہیں گے. مرکب کی مثال قلم حامد. اسی طرح آپ نے پرسوں موصوف صفت والا بھی پڑھا ہے، جیسے الرجل، الرجل المجتہد، محنتی آدمی، مجتہد، الرجل المجتہد، یہ موصوف یہ صفت. تو یہ دو ہو گئے، دو مل کر یہ مرکب بنتا ہے. اب یہ مفرد رہتا نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ سے مجتہد کاٹ دیں تو الرجل مفرد رہے گا، اور اگر وہ رجل کاٹ دیں تو المجتہد مفرد رہے گا. لیکن جب مفرد اور مفرد ملتے ہیں تو مرکب بن جاتا ہے. اسی طرح قلم مفرد تھا، حامدین بھی الگ سے مفرد تھا، لیکن جب ان دونوں کو جوڑا تو مرکب بن گئے. الگ سے اگر جیسے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے قلم الگ سے مفرد ہے، کتاب الگ سے مفرد ہے. تو مفرد اور مرکب کی آپ کے سامنے مثالیں بھی آ چکی ہیں. اب یہ جو مفرد ہے، جو ہم ایک کلمہ یعنی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے قلم ہے یا کتاب ہے، تو اس کی 3 صورتیں آپ کے پاس نکل سکتی ہیں. کتنی صورتیں؟ 3 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ مفرد لفظ کسی چیز کا، کسی جگہ کا، کسی شخص کا نام ہوگا. تو نام کو ہم پڑھ چکے ہیں، نام کو ہم اسم کہتے ہیں. جیسے قلم، کتاب. اسی طرح آپ قراستن کہیں گے، سبورتن بورڈ کو کہتے ہیں، بابن کھڑکی کو کہتے ہیں، نافذتن بابن دروازے کو کہتے ہیں، نافذتن کھڑکی کو کہتے ہیں، شباکن بھی کھڑکی کو کہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ایک ہیں. تو ایک ہیں تو مفرد ہیں، لیکن کسی چیز کے نام ہیں، تو اس لیے یہ مفرد کی 3 قسمیں جو ہیں اس میں سے یہ اسم. مفرد کی 3 قسمیں نکلیں گی، ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلی قسم نکلے گی اسم. وہ آپ نے پڑھ لیا کہ اگر یہ مفرد لفظ کسی کا نام ہے، جیسے قلم، کتاب، تو یہ مفرد لفظ کسی کا نام ہوگا تو اس کو اسم کہتے ہیں. اب اسم کی تعریف جو کتاب میں کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں 3 زبانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے قلمن، جو ہی آپ نے کہا قلمن تو فوراً سننے والے کو ذہن میں قلم آ گیا. اس کے ساتھ آپ آگے پیچھے کچھ بھی نہ لگائیں تب بھی یہ ذہن میں آ گیا کہ یہ قلم ہے. کتاب کا نام لیا جائے تو فوراً آپ کے ذہن میں کتاب آ جائے گی. اس کے ساتھ آپ کوئی اور لفظ لگائیں یا نہ لگائیں اس کا معنی خود بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں ہوتا، یعنی نہ اس میں ماضی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، نہ اس میں حال موجودہ زمانہ ہوتا ہے، نہ اس میں مستقبل آئندہ آنے والا زمانہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں نہ ماضی ہے، نہ مضارع ہے، نہ امر ہے. تو اس میں کوئی تینوں زمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر، یہ تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا نہیں ہے، جیسے مثال قلم اور کتابن کی دی ہے. دوسرا لفظ ہے فعل، یعنی جو مفرد کی دوسری قسم ہے وہ فعل ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل عام معنی میں، عام زبان میں کہتے ہیں کام کو، جیسے کھایا، پیا، سویا، لیٹا، چلا، آؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں. تو فعل میں یہ ہوتا ہے، فعل کام ہوتا ہے، تو کام کسی نہ کسی زمانے میں ہوتا ہے، یا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا، یا اس وقت چل رہا ہوگا، یا آئندہ آنے والے زمانے میں چلے گا، جسے ہم پریزنٹ، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یا ماضی، حال اور مستقبل، اور عربی میں فعل ماضی اور فعل مضارع کہتے ہیں، کیونکہ مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں آتے ہیں. تو فعل چونکہ کام ہے تو یہ
آپ عام زبان میں رکھیں یاد کہ فعل کا مطلب ہے کام، لیکن جو کتاب کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بغیر کسی دوسرے کلمے کے ملائے دے دے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے یہ ضربہ، یہ فعل ہے، ضربہ کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا، یہ اس ایک مرد نے مارا۔ یہ جو ضربہ اپنا معنی دے رہا ہے اس کو کوئی اور لفظ ساتھ میں جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آگے تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ، نحو قاسمی میں سب چیزیں تفصیل سے آئیں گی، فی الحال آپ مختصر پڑھتے جائیں۔ ضربہ کے اندر یہ اپنا معنی خود دے رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی کلمہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ضربہ مارا اس ایک مرد نے، مارا مطلب گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی میں، پاسٹ میں، تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ ایک زمانہ بھی ہے اور وہ زمانہ ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ تو ضربہ مارا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں۔ اسی طرح ایک فعل آپ کے پاس آتا ہے یضربو، یضربو، یضربو کا ترجمہ ہے وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر، یعنی حال اور استقبال دونوں عربی میں ایک ہی لفظ میں آتے ہیں۔ یضربو وہ مارتا ہے، یہ حال کا ترجمہ ہو گیا، یا وہ مارے گا تو یہ استقبال کا، مستقبل کا ترجمہ ہو گیا۔ تو گویا اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ایک ہی میں ہوتے ہیں۔ تو یضربو یہ فعل ہے، کیونکہ یہ اپنا معنی بغیر کسی اور کلمے کو جوڑے دے رہا ہے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو اس میں کون سا ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر۔ اس میں کون سا ہے؟ ماضی ہے۔ جبکہ اسم میں بھی یہ چیز تو ایک ہی جیسی ہے کہ یہ بھی اپنا معنی خود دیتا ہے، یہ بھی اپنا معنی خود دیتا ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ اس میں زمانہ نہیں ہوتا اور اس میں ساتھ میں زمانہ ہوتا ہے۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بغیر دوسرے کلمے ملے ہوئے دے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، ضربہ مارا اس ایک مرد نے۔ تو یہ ہو گیا اسم اور فعل۔ اب ہے تیسری قسم، تیسری قسم کو کہتے ہیں حرف۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف کے بارے میں کتاب کی جو تعریف ہے وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئیں، یعنی یہ ایسا کلمہ ہے کہ دوسرا کلمہ جب، یہ ایسا لفظ ہے کہ دوسرا لفظ جب تک اس کے ساتھ نہ ملے اس کا معنی سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ کیسے؟ جیسے من کا ترجمہ ہوتا ہے سے۔ اب پورے دن بھر آپ کہتے رہو من 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 من، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سے تو سمجھ آئے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے، کیا رہا ہے۔ اگر آپ اسی کے ساتھ کسی اور چیز کو لگا دیں، من البیتی، جیسے من البیتی گھر سے، تو اب سمجھ میں آئے گا کہ مطلب یہ ہے جیسے خرجہ، خرجہ، خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلا، خرجہ من البیتی، خرجہ وہ ایک مرد نکلا، من البیتی گھر سے۔ تو یہ بیت کا اور خرجہ کا آپس میں ایک تو جوڑ ہے اور دوسرے یہ من کا ترجمہ جب تک اس کے ساتھ خرجہ اور بیت نہ لگائیں، خالی من پورا دن کرتے رہیں گے، اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا نہیں۔ آپ کہیں گے جی یہ سے تو اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے، ہم کہیں گے اس کا ترجمہ سے نہیں ہے، اس کا اصل ترجمہ خرجہ من البیتی، وہ گھر سے نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے نکلنے کی ابتدا جو ہے، اس کے کام کی شروعات جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ گھر سے ہو رہی ہے۔ تو یہ من کا ترجمہ یہاں ابتدا ہے، یعنی اس نے یہ جو نکلنے کی کام کی شروعات کہاں سے کی ہے؟ تو شروعات کہاں سے کی ہے؟ گھر سے کی ہے۔ تو یہ شروعات کا معنی، ابتدا کا معنی، جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے، دوسرا لفظ نہ ملایا جائے، تب تک سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ تو اب ہو گیا آپ کے پاس تین چیزیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی خود سمجھ آ جائے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی خود سمجھ میں آئے مگر اس کے ساتھ زمانہ بھی ہو۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی
بغیر دوسرے کلمے کے، بغیر دوسرے لفظ کے بلائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من کی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ خلاصے کے طور پہ آپ یاد رکھیں کہ لفظ وہ بولی یا وہ بات جو آدمی کے منہ سے نکلے، پھر وہ دو قسم کی نکلتی ہے، یا تو اس کا معنی ہوگا یا اس کا معنی نہیں ہوگا۔ معنی ہے تو موضوع ہے، معنی نہیں ہے تو محمل ہے۔ پھر موضوع کی دو قسمیں نکلتی ہیں، جو معنی دار لفظ ہے وہ یا تو ہم ایک بولیں گے یا دو سے زیادہ بولیں گے۔ اگر ایک بولا ہے تو مفرد ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بولے ہیں تو مرکب ہے۔ اب جو ایک بات بولتے ہو اس میں بھی تین قسمیں نکلتی ہیں، یا تو وہ کسی کا نام ہوگا، شخص کا، جگہ کا، چیز کا، تو اسے اسم کہتے ہیں، یا وہ کام ہوگا جیسے کھایا پیا، کھاؤں گا، آتا ہوں، آؤں گا، جاؤں گا، لیٹوں گا، تو اس کو فعل کہتے ہیں، یا وہ حرف ہوگا، یعنی وہ اس کا ترجمہ بغیر کسی دوسرے کے ملائے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہ حرف ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ اسم کے ساتھ جڑے، چاہے فعل کے ساتھ جڑے، چاہے اسم فعل کے ساتھ جڑے، تو یہ بیچ میں حرف، ان کی پھر بہت ساری قسمیں وہ آگے چل کر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔